آپ آزاد ہیں تو آپ کی کیسی فیلنگز ہیں نہیں اور کیا پیغام ہے آپ کا؟ آزادی کی فیلنگ ہمیشہ اچھی ہے، مارکر لائن اور آج تو ویسے بھی آزادی کا دن ہے، اس پہ اور مٹ جائے گا، اس کو مٹ جائے گا، یہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے اس کی، یہ بالکل اس طرح وائٹ بورڈ نہیں ہوتا۔ آپ 14 اگست کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 14 اگست پہ جی پاکستان زندہ باد، اس سے اچھا اور کیا پیغام ہے؟ اور میری نظر میں یعنی میں نے آزادی کو بڑا مس کیا پچھلی مرتبہ 14 اگست پہ، اور اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے میں آزاد ہوں، الحمدللہ، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ آزاد ہی رکھے، اور بلکہ مجھے نہیں جتنے لوگ باقی قید ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ آزاد کرے۔ اظہر مشوانی کا بھائی پچھلے سال بھی 14 اگست پہ اندر تھا، اس سال بھی 14 اگست پہ اندر ہے، اور اس کے بھائی کے لیے آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد نے سخت آرڈر بھی کیے ہیں، لیکن دونوں بھائی اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ رہے، اور بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت عمران خان صاحب، وہ بھی جیل کے اندر بند ہے، اب وہ بھی باہر نہیں آ رہے ہیں، تو یعنی کوئی ایک ایشو تھوڑی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ امید کرتے ہیں جی کہ آئندہ 14 اگست جو ہوگی وہ یہ مسائل پاکستان میں نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں، سب کے لیے بہتری رہے گی، اللہ اللہ کرے جی۔ دیکھیں ہم تو ہر سال یہی دعا کرتے ہیں، ہر سال یہ دعا کرتے ہیں، پاکستان بتدریج نیچے کی طرف جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا ٹیک آف کرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی تجربہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پاکستان ٹیک آف کرتا ہے پھر کوئی تجربہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم آئی ٹی کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے آپس میں بیٹھے ہوئے، آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان 40 سے 50% کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا ہر سال، اور اب پاکستان کا وہ بڑھنا رک گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں آئی ٹی کی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں جو فری لانس کام کرتے ہیں ان کو بڑی دقت کا سامنا ہے، یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہو گیا پاکستان میں، بار بار جو فائر وال لگاتے ہیں، جو تجربے کر رہے ہیں، وہ صرف چند لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے پورے ملک کو آپ ایک انڈسٹری کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے نا ہم نے اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی نقصان کو دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے ہم نے شعبہ تباہ کر دیا، بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمیں کبھی عقل آئے گی، ہم بہتر بھی کام کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، کو بہت بہت دوبارہ مبارک، تھینک یو، آپ کو بہت مبارک، سب سے بڑی مبارک ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں 14 تھینک یو جنید۔ اپنے کیس کو کتنے اچھے طریقے سے لڑا ہے، یہ بھی سوال آج اٹھایا گیا، اور قانونی لکونات ہیں، لیکن جو کلیئرٹی جس بات کے اندر ہے نا، یعنی جو پکی بات ہے یا جس کو جٹکی بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے، لوگوں نے جن کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے، سمپل ہی ہے۔ تو اب تک کیا ازیوم کیا آپ نے، جو ریمارکس آئے ہیں چیف صاحب کی جانب سے اور دیگر جج، مکس قسم کے ہیں، کھڑی ہے میجورٹی کہاں پر کھڑی ہے؟ نہیں میجورٹی خاموش ہے لیکن ریمارکس جو ہے وہ مکس قسم کے ہیں، بہت سارے ججز کو میں نے دیکھا وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموش ہیں، اور وہ جو خاموش ججز ہیں ان کے ووٹ سے پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے کون آتا ہے۔ کیا ہے بہت پر امید ہے، بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں ہمیں ملیں گی سیٹیں، ہم یہ حکومت گرا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر تو یہ اچھا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے، فرض کیجئے کہ یہ عدالت جو ہے وہ مخصوص نشستیں دے دیتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، اور پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بعد میں ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے، تو پھر یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اس طرح اس میں پھر کیا ہوگا اگر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے بیچ میں؟ جو اب تک ہوتا رہا وہی ہوگا، اس میں بھی سارے لوگ بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے، چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں نا، اور کیا ہوتی ہے۔ تو موجودہ جو سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب یہ معاملات کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ نے 8 منٹ پورے کرنے، یہ 8 منٹ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، تو سوچ کے سوال کر لیں، میں یہیں پہ ہوں کھڑا ہوں آپ کرنے۔ سر ایک بڑا ایشو آج اٹھا کہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، سوال یہ اٹھا کہ انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہے یا پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے؟ لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں الائنسز ہوتے ہیں نا، تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو مقبول ہوتی ہے اور جو بڑی ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے امیدوار اس کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کل کو کوئی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی، اور وہ اس پارٹی کے رولز کے اندر آ جاتے ہیں اور باؤنڈ ہو جاتے ہیں اس کی پالیسیز کے لیے۔ تو اسی طرح جو لوگ یعنی سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہوں یا MWM کے لوگ ہوں، ان سب نے الیکشن تو بلے کے نشان پہ لڑنا تھا، جب بلے کا نشان چھن گیا تو اس کے بعد ان سب کو مجبوراً وہی کچھ کرنا پڑا جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوا، وہ سارے بغیر نشان کے الیکشن لڑے۔ اب عدالت کے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے جس کے اوپر عطر اللہ صاحب بار بار کہتے بھی ہیں کہ جناب آپ سے صرف نشان واپس لیا، پارٹی واپس نہیں لی، آپ کے تمام کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن لڑے ہیں، وہ کبھی آزاد ہوئے ہی نہیں، آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں، تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں اور وہ جیت گئے ہیں تو پھر مخصوص نشستیں ان کو مل جانی چاہیے۔ اس پہ سر بڑا آج ایشو بنا، جج صاحب نے پوچھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آئے ہیں فیصل صدیقی صاحب کہ ہمیں نشستیں ملیں، کل کو آپ PTI میں چلے جاتے ہیں دوبارہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ بھی بڑا ڈیڈ لاک بن گیا تھا عدالت میں۔ نہیں یہ تو ہوگا نہیں، یہ تو ازمپشن ہے نا، ازمپشن تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جج صاحب نے ایک بڑا عجیب اور بھی سوال کیا کہ ایک بلینئر آدمی ہے اور وہ سارے کے سارے
ایم این ایز کو خریدنا شروع کر دیتا ہے, آزاد امیدوار ایک پارٹی خرید لیتا ہے, پھر ایم این ایز خرید لیتا ہے اور وہ بنا لیتا ہے اور حکومت میں آ جاتا ہے. تو ازمپشن پہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جائز صاحب کون یہ آپ سمجھتے ہو. اچھا عمران ریاض صاحب, انہوں نے عدالت سے باہر کھڑا کر کے دینا نا میرے کو کرواؤ. اگر پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا, لیٹ سپوز اگر پی ٹی آئی کے حق میں نشستیں نہیں آتی, تو جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا کیسے حق بنتا ہے؟ یہ $1 ملین کوشچن اس وقت ریز کیا جا رہا ہے, وہ کیسے حقدار ٹھہرتی ہیں پھر؟ دیکھیں یہ سیٹیں کہیں تو جانی ہے نا, اور اگر یہ سیٹیں اسی طرح دے دی جاتی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, تو یہ حق تلفی ہو جائے گی عوام کے ووٹ کی. ووٹر نے ووٹ کسی اور کو ڈالا, مخصوص نشست کسی اور کو مل گئی, یہ ایسا ہو جائے گا. اور وہ ایک ایسی جماعتوں کا جتھا جو بمشکل الیکشن جیت پا رہا تھا, حالانکہ دیکھیں فارم 45 میں آپ جائیں تو پی ڈی اے کی حکومت ہے اس وقت ملک میں, تو وہ جتھا جو ہے وہ 2 تھائی اکثریت کا مالک ہو جائے گا. پھر وہ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ جو چاہے گا وہ کرے گا. اسلام آباد کی 3 سیٹیں دوبارہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس آ گیا کیس, آج بہت بڑی یہ خبر بنی تھی. خبر تو یہ ہے, اصل خبر تو یہ ہے, دیکھیں اسلام آباد ڈٹرمن کرے گا, فیصلہ کرے گا پورے پاکستان کا. اسلام آباد کی 3 نشستوں کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرے گا, کیونکہ اگر کیپٹل کے اندر اتنی بڑی اندھیر نگری اور اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے, تو پھر پورے پاکستان میں کیا ہوا ہوگا, یہ پول کھل جائے گا. یہ 3 سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف واپس لینے میں کامیاب ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں گے جیسے پتے جھڑتے ہیں نا پتجھڑ میں, تو پتجھڑ سے پہلے یہ پتے جھڑ جائیں گے. اچھا عمران بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب کے اندر اچھا جانے میں کے انالیسس بعد, دے رہا ہوں بھائی جان, انشاءاللہ یہ اچھا یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. یہ پاکستان جی. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, خان صاحب کے جانے کے بعد کیا وہ اپنا کردار اس طریقے سے نبھا رہی ہے جس طریقے سے نبھانے چاہیے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ پارٹی اتنی فعال تو ہے ہی نہیں. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں, یہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہماری دھلائی ہو رہی ہے, تو ان کی دھلائی بنتی بھی ہے. آپ نے تو عمران خان نے میں نے شہریار افریدی کی. وہ مجھے فون آیا تھا, پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ ایسی چیزیں ہوں گی. دیکھیں عمران خان اگر کمزوری شو نہیں کر رہا 74 سال کی عمر میں, 73 سال کی عمر میں, تو باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. میری صرف یہ گزارش ہے سب سے کہ بھئی کمزوری, یا تو پھر تم کہو کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی نہیں ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے آنا ہی نہیں ہے. قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچن کو چھوڑ دیں. تو بھئی اگر آپ نے عمران خان کی طرح برداشت ہے آپ کے اندر, تو پھر آپ, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ایک جتنی مار کھا سکتا ہے یا ایک جتنا لڑ سکتا ہے. کسی کو چوٹ لگے تو وہ رو ہی دیتا ہے, لیکن کچھ لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو وہ اس لیے بعض اوقات آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری نون لیگ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور صلح کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. یعنی وہی گیم کھیلنا ہے پاکستان میں جو ہمیشہ سے چل رہا ہے. یعنی کل کچھ جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ پرویز مشرف کا ساتھ دیا اور نواز شریف وغیرہ کے خلاف کام ہوا. پھر نواز شریف صاحب مل گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا تختہ الٹ دیا, ان کے ساتھ خرابہ کیا. پھر ان ساروں نے مل کے نواز شریف اقتدار میں آگے وہاں بیٹھ گئے. پھر عمران خان صاحب کو تھوڑا سا روم ملا تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, اور اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب وغیرہ نے کس طرح 2 نمبری کر کے ساری جماعتوں نے, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے وہ ایک کھیل کھیلا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو واپس جا کے وہی کھیل کھیلنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال. اگر کہیں صلح ہونی چاہیے یا سب کو بیٹھنا چاہیے تو اس نقطے پہ بیٹھنا چاہیے کہ پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے فیصلوں کو کیا عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے کریں گے یا جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ کریں گے. تو اس کے اوپر